تعارف کے محتاج نہیں ہیں. بہت خوبصورت لکھتے ہیں. آپ نے اپنی نثر کی کتابیں بھی، بہت ساری کتابیں بھی لکھی، اس کے بعد پوئٹری آپ اور میں کبھی کبھی سوچا کرتی ہوتی ہوں کہ شاعر بھی کمال کی چیز ہیں. الفاظ کو ایسے جوڑتے ہیں کہ پریکٹیکلی دریا کو کوزے میں بند کرنا، مجھے تو لگتا ہے یہ تو سمندر کو کوزے میں بند کر دیتے ہیں. تو جناب کرامت اللہ غوری صاحب، ابھی بلکہ تھوڑی دیر پروگرام شروع ہونے سے پہلے جناب جگر مراد آبادی کا ایک شعر آپ پڑھ رہے تھے کہ ان کا جو فرض ہے وہ اہل سیاست جانے، ان کا جو فرض ہے وہ اہل سیاست جانے، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. تو میں جگر صاحب کو کہنا چاہتی ہوں کہ ان کا جو فرض ہے وہ اہل سیاست جانے، تو اس کا مطلب ہے ان کا یعنی اسٹیبلشمنٹ ان ہو گئی، اور اہل سیاست کیونکہ وہ اپنے کندھوں پہ ان کو لے کے چلتے ہیں یا ان کے کندھوں کے اوپر چڑھتے ہیں، تو یہ ان کا کام ہے. تو ہمارا تو کام محبت کی ترویج ہے. جناب کرامت اللہ غوری صاحب، سر السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. عارفہ، جگر صاحب کے شعر کی جو تم نے آج تشریح کی ہے وہ پاکستان کے حالات کے پس منظر میں انتہائی موضوع ہے. دیکھیے جی، ان کا جو فرض ہے وہ اہل سیاست، ان کا جگر صاحب کی مراد تو تھی اہل سیاست سے، نہیں کہ ان کا جو فرض ہے وہ اہل سیاست جانے. لیکن تم بالکل درست کہہ رہی ہو کہ پاکستان کے جو معروضی حالات ہیں، جی پاکستان کی جو تاریخ آج سے نہیں 70 برس سے چلی آ رہی ہے، وہ یہی ہے کہ وہ ان کا جب نام لیا جاتا ہے تو اشارہ وہ جی ایچ کیو کی طرف، ان کا جو فرض ہے وہ مطلب وہ جو چاہتے ہیں، پھر اہل سیاست جو کرواتے ہیں سیاستدان ہو گئے. تو مگر عام آدمی تو صرف محبت چاہتا ہے اور اپنی زندگی کی آسانی چاہتا ہے. اب دیکھو نا کہ ستم کیا ہوا. کل ہماری کرکٹ ٹیم جیتا ہوا میچ ہار گئی، اور ہاری بھی اس طرح سے کہ پوری قوم کو شرمندہ کر دیا. اور میں یہ کہتا ہوں کہ ان کی تربیت غلط جگہ پہ ہوئی. میں ابھی تمہیں بعد میں قطع سناؤں گا کہ تربیت جب کرکٹ ٹیم کی کاکول ملٹری اکیڈمی میں ہونے لگے تو اب یہ حرف آخر میں سمجھتا ہوں اس کو، پاکستان کو فوجستان میں تبدیل کرنے کے عمل کا. کرکٹ ٹیم کی تربیت کاکل ملٹری اکیڈمی میں ہو رہی ہے. کیا ان کو سکھایا جا رہا ہے؟ کرکٹ ایک کھیل ہے، اس کو کھیل کی طرح سے کھیلنا چاہیے. اب یہ بدقسمتی ہے کہ ہمارے کلچر پر، ہماری پورے تمدن پر فوج کا اثر اور غلبہ اس طرح سے بڑھ چکا ہے کہ اب زندگی کا کوئی شعبہ اس سے خالی نہیں بچا ہے. بہت شکریہ آپ کا. دیکھیے، میں بہت سے لوگ جب میں نے اس ویکینڈ کے اوپر سیٹرڈے آئی واز کوائٹ بزی، سنڈے آئی ہیڈ لٹل ٹائم، تو میں جب لوگوں کے ریمارکس پڑھتی ہوں نا تو لوگوں کا خیال ہے کہ میں ہر پاکستانی کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ڈو ناٹ لیو ان اے اسٹون ایج، ہیو یور سے، اپنی رائے احترام کے ساتھ، ناٹ کہ، اور میں آنیسٹ ٹو گاڈ آئی مین اٹ فرام باٹم آف مائی ہارٹ، آئی ہیو اٹموسٹ رسپیکٹ فار جناب کرامت اللہ غوری صاحب. مگر سر، میں آپ کو فوج کو مورد الزام تو آپ ٹھہراتے ہیں، مگر آپ جب ٹیم کی بات کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت کی جو نیوز ہے کہ ہماری ٹیم 3 حصوں میں بٹی ہوئی ہے. جو آپ کا ٹیم کا ہم وی آر ناٹ دا ٹیم پلیئرز، اس میں بحیثیت قوم وی شوڈ ٹیک دا رسپانسبل. یہ نہیں کہ جہاں پاکستان کی بات ہوئی تو ہم نے پاکستان کو بچانے کے لیے انڈیا کے اوپر الزام لگا دینا، دیکھا نا انڈیا نے یہ کر دیا. بھائی انڈیا نے کیا تو انڈیا کر سکتا ہے، ہمارا بھی تو فرض بنتا ہے نا. آئی ہیو ٹو. آپ جب آپ بنے تھے، جب آپ نے سی ایس ایس کا امتحان پاس کیا، امتیازی نمبروں سے پاس کیا، تو آپ نے محنت کی تھی نا. تو قوم کا بھی تو کام ہے نا محنت کرنا. آج آپ دیکھیں پاکستان کے ورلڈ کپ اسکواڈ میں اختلافات کی خبر آ گئی ہے. بابر اعظم اور شاہین افریدی از اے ویری گڈ پلیئر، از اے ینگ بوائے. آپ کا نوجوان اپنا سگا بیٹا، ماں کی کوکھ سے جمع ہوا بیٹا ہو، وہ کھڑا ہو جاتا ہے. شاہین افریدی از اے ینگ مین، 23-24 سال اس کی عمر ہے. بابر اعظم
وہ اور شاہین افریدی کی اپنا جھگڑا چل رہا ہے، اور جو کپتان، کوچ اور سلیکٹر وہاب ریاض، وہ بھی ایک پیج پہ نہیں ہے. تو سر ہم پہلے تو ہم اپنے آپ کو مورد الزام ٹھہرائے نا. ہم اس میں فوج کو اگر لے آئیں تو اس میں تو فوج بیچاری نے کچھ بھی نہیں کرنا تھا بھائی. خرابی تو پوری قوم میں. تھینک یو ویری مچ. دس از واٹ آئی وانٹڈ ٹو سے. پوری قوم کا مزاج. اور وہ میں ہم اپنا غصہ نکالنے کے لیے فوجیوں کو کہہ دیتے ہیں، مگر یہ تو پھر قوم کی غلطی ہے. قوم کا مزاج جاگیردارانہ ہو چکا ہے. کوئی کسی کی مخالفت کو برداشت نہیں کرتا. وہ جو میں بار بار کہتا رہتا ہوں، مخالفت کو دشمنی سمجھی جاتی ہے. دیکھو سر، یہ مخالفت نہیں ہوتی. اگر ماں باپ اپنے بچوں کو یا بھائی بہن اگر کہیں صحیح ہونے کے لیے طریقے سے اگر کہتے ہیں تو وہ مخالف تو نہیں ہوتے نا. وی امپروو ایچ ادر ود دی. نظریات میں فرق ہو سکتا ہے، کوئی بات نہیں. وی ہیو نظریات کے فرق کو ہی جمہوریت کہا جاتا ہے. دیکھو نا، جمہوری معاشرے کا حسن کیا ہے. جمہوری معاشرے میں رواداری کا سکہ چلتا ہے. ایک دوسرے کے رائے کو اہمیت دی جاتی ہے، اس کو احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے. جاگیردارانہ سوچ وہ ہوتی ہے جو میں نے کہہ دیا وہ جو صرف اپنی بات کو مقدم سمجھے، اپنی رائے کو مقدم سمجھے، اور پھر نہ صرف اس کو مقدم سمجھے بلکہ اس کو دوسروں پر تھوپنے کی کوشش. اسی سے خرابی وہیں سے پیدا ہوتی ہے. تم ابھی الیکشن کی بات کر رہی تھی، میں ابھی ووٹ ڈال کے آ رہا ہوں. ووٹ ڈال کے آ رہا ہوں. تھینک یو ویری مچ. میں نے دیکھا حسب معمول انتہائی سکون کے ساتھ، انتہائی تنظیم کے ساتھ پورا عمل ہو رہا تھا. نہ کہیں ہنگامہ تھا، نہ کہیں چیخ و پکار تھی. ہر طرح کا سکون تھا. اور پھر جو سب سے قابل غور بات ہے، میں نے کل رات کو ہی اس موضوع پر ایک اخبار کے لیے کالم لکھا ہے کہ یہاں پر یہ جو ہمارے صوبائی انتخابات ہوتے ہیں اور بلدیاتی انتخابات ہوتے ہیں، ان میں مشین کے ذریعے سے کاؤنٹنگ ہوتی ہے. اس نے میرا بیلٹ پیپر لیا اور اس کو مشین میں ڈالا اور عمل ختم ہو گیا. یہی طریقہ ہندوستان میں آج سے نہیں برسوں سے رائج ہے. دیکھو، دشمن کی بھی اچھی بات کی تعریف کرنی چاہیے. ایگزیکٹلی. میں کہتا ہوں ہندوستان نے جس صبر و سکون کے ساتھ، جس تنظیم کے ساتھ 7 ہفتے پر محیط تھا پورا انتخابی عمل، ہندوستان پاکستان کے مقابلے پہ 5 گنا بڑا ملک ہے. اس کی کہیں زیادہ آبادی ہے. 900 کروڑ سے زیادہ تو ووٹرز تھے. 7 ہفتے تک یہ عمل جاری رہا. نہ کسی پارٹی نے دوسری پر الزام لگایا. سر، کریڈٹ کس چیز کو جاتا ہے کہ وہاں جاگیردارانہ نظام نہیں ہے، انہوں نے وہاں وڈیرا شاہی نہیں ہے. انہوں نے جاگیردارانہ نظام کو پہلے ہی دن ختم کر دیا تھا. ہم نے اس نظام کو گلے سے لگا کے رکھا ہوا ہے. بلکہ میں جو کہتا ہوں کہ وہ اب جاگیردارانہ سوچ کے لیے جاگیردار گھرانے میں پیدا ہونا ضروری نہیں ہے. جاگیردارانہ سوچ اب ہمارے بظاہر پڑھے لکھے لوگوں میں بھی پیدا ہو چکی ہے. نہ صرف پیدا ہو چکی ہے بلکہ جڑ پکڑتی جا رہی ہے. بجائے اس کے کہ پاکستان میں جمہوریت کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں، جاگیردارانہ نظام کی جڑیں مستحکم ہو رہی ہیں. اور یہ ہر اس شخص کے لیے تکلیف کی بات ہے جو ٹھنڈے دل سے اپنے مسائل پر غور و فکر کر سکتا ہے، سوچ سکتا ہے. دیکھو نا کہ کتنی کامیابی سے. اور پھر ہندوستان کی ووٹنگ میں وہ جو میں کہہ رہا تھا کہ مشینوں کا کام ہوتا ہے، پاکستان میں بھی عمران خان مشینوں کو رائج کرنا چاہتا تھا انتخابی عمل میں، لیکن اس کی مخالفت کی گئی. مخالفت یوں کی گئی کہ مشینوں کے ذریعے سے پھر عوام کے مینڈیٹ کو چرانا مشکل ہو جاتا ہے. صحیح.
بڑی کمال کی آپ نے بات چیت کی جناب کرامت اللہ غوری صاحب نے، اور مگر دیکھیے صاحب وہی بات ہے کہ جب میں نہ مانوں والا سلسلہ پاکستان میں تو چلتا ہے کہ جب نواز شریف صاحب کروا رہے تھے تو شاید باقی لوگ نہیں مان رہے تھے الیکٹرانک ووٹنگ مشینی، اور جب عمران خان چاہ رہے تھے الیکٹرانک بات نہیں کی دے وانٹڈ اس زمانے میں بھی، اور جب عمران خان نے چاہا تو بھی اس چیز کو نہ مانا عمران خان گیا۔ پہلا وزیر اعظم تھا جس نے ملک میں انتخابی عمل میں مشینوں کو لانے کی بات کی تھی، اور اس کی مخالفت کرنے والے وہی موروثی سیاستداں تھے جو برسر اقتدار آتے ہیں یا تو کسی کے کندھوں پہ چڑھ کے یا دھاندلی کے ذریعے سے۔ دیکھیے بڑی اچھے طریقے سے آج بھی اگر میں یہ کہوں کہ دیکھیے میرا اپنا بچہ، مجھے امام سراج وہاج کا ذکر آپ سے کرنا چاہتی ہوں کہ امریکہ میں ہوتے ہیں، ویری ہمبل اور بہترین شخصیت، ان کا اپنا بچہ غلط تھا تو انہوں نے پولیس کو انفارم کیا تھا، ٹھیک ہے۔ آج عمران خان بھی تو وہی بات کہہ رہے ہیں نا کہ میں جو یہ لوگ سیاستدان ہیں ان سے بات نہیں کروں گا، میں ان سے بات کروں گا جو طاقت میں ہے۔ تو زرداری صاحب نے بھی انہی لوگوں سے بات کی تھی، نواز شریف صاحب نے، شہباز شریف نے بھی انہی سے بات کی تھی، تو یہ ایک المیہ ہے ضرور، اینی ویز المیہ ہے۔ اور تم جو وہاج صاحب کی بھی مثال دے رہی ہو، جی، تو ہمارے تو رسول نے فرمایا تھا کہ میری بیٹی فاطمہ بھی اگر چوری کرے گی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹوں گا۔ بالکل صحیح، یہ روشن مثالیں ہمارے سامنے ہیں، لیکن ہم ان سب کو فراموش کر کے اپنی جہالت کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اس پر مجھے یاد آیا کہ ابھی 3-4 دن پہلے اسپین یورپ کا پہلا ملک ہے جس نے جنوبی افریقہ کا جو مقدمہ ہے اسرائیل کے خلاف عالمی عدالت انصاف میں، اس میں فریق بننے کا اعلان کیا ہے۔ جی، آج تک کسی مسلمان ملک کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ وہ جنوبی افریقہ کے ساتھ مقدمے میں کھڑا ہو جائے، فریق بن جائے۔ تو اس پر میں نے ایک شعر کہا تھا جب میں نے یہ سنا کہ اسپین فریق بن گیا ہے، تو مجھے ایک تو یہ یاد آیا کہ تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے۔ یورپ میں مسلمانوں کے قدم اسپین کے ذریعے سے 700 برس مسلمانوں نے اسپین پر حکومت کی ہے، اور آج وہی اسپین مسلمانوں کا، مظلوم مسلمانوں کا ساتھ دے رہا ہے، اور افریقہ کے ساتھ کھڑا ہوا، جبکہ تاریخ جزیرہ نمائے عرب میں بھی اپنے آپ کو دہرا رہی ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے ابو ظبی میں وہ مندر دیکھا ہے جس کی سرکاری سرپرستی میں جس کا افتتاح کیا گیا تھا، اور وہاں پر حکمراں خاندان کے لوگوں نے ابھی گزشتہ رمضان میں روزہ افطار کیا تھا۔ تو تاریخ وہاں بھی دہرا رہی ہے، اور وہاں تو میں نے ایک شعر کہا تھا کہ کیوں پاسباں کعبے کے کلیسا سے نہ آئیں، کیوں پاسباں کعبے کے کلیسا سے نہ آئیں، جب اہل حرم بن گئے معمار کلیسا۔ کیا بات ہے، جب اہل حرم بن گئے معمار کعبے کے جو متولی ہیں انہوں نے ہی کلیسا بنانے شروع کر دیے، تو پھر ظاہر ہے کلیسا والے ہی آئیں گے۔ سر یہ جو 3 یا 4 ممالک ہیں یورپین جنہوں نے جب ایکسیپٹ کیا تھا، جو بائیڈن بھی بڑی ڈیول ڈپلومیٹک پالیسی کھیل رہے ہیں، تو آپ کو یاد ہوگا انہوں نے کہا تھا ون سائیڈڈ یہ جو اس کو تسلیم کیا جا رہا ہے، اٹ ول ناٹ ورک، ٹھیک ہے۔ اور ظاہر ہے نہ صرف یہ کہ ان 3-4 ممالک نے تسلیم کیا، بلکہ اب آپ نے جیسے کہا کہ اسپین اس کے لیے کھڑا بھی ہو گیا۔ اور کیا فرمائیں گے آپ؟ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہ رہی تھی۔ بائیڈن کی بات کر رہی ہو تو آج ابھی دیکھ رہا تھا اپنے فون پر، چیک کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ سلامتی کونسل کا اجلاس ہو رہا ہے جس میں امریکہ نے جنگ بندی کی قرارداد پیش کی ہے، لیکن وہ قرارداد جو پیش کی ہے اس میں بھی امریکہ کی منافقانہ پالیسی چھلک رہی ہے۔
امریکہ کے سیکرٹری آف اسٹیٹ بلنکن صاحب اس وقت اسرائیل میں ہیں، اس سے پہلے وہ قاہرہ میں تھے، اور میں ابھی ان کا بیان سن رہا تھا. انہوں نے یروشلم پہنچنے پر جو بیان دیا، انہوں نے کہا کہ اب جنگ بندی کی راہ میں صرف حماس حائل ہے. انہوں نے تمام تر ملبہ حماس کے سر پر ڈال دیا. ادھر میں ابھی آنے سے پہلے خبریں دیکھ رہا تھا تو امریکہ کے جو اقوام متحدہ میں سفیر ہیں ان سے بات کر رہے تھے. انہوں نے بھی کہا کہ یہ اسرائیل کی قرارداد ہے، جبکہ اسرائیل کی حکومت نے آج تک یہ نہیں کہا، نیتن یاہو نے آج تک یہ نہیں کہا کہ ہم جنگ بندی چاہتے ہیں، بلکہ وہ تو انہوں نے کہا ہم کنٹینیو کریں گے. وہ یہ کہتا رہا ہے، کہتا چلا آیا ہے کہ ہم we will finish the Hamas in Gaza, and then we will think of something else. So by finishing Hamas mean they are going to finish everybody in there. میرا سر آپ سے ایک سوال ہے. ابھی آپ نے کہا نا امریکہ کی قرارداد ہے اور وہ کہتے ہیں کہ حماس سے پوری کی تھوڑا پیچھے کی طرف لوٹے. اقوام متحدہ میں چائنا اور رشیا نے جب 2 بار یہ قرارداد پیش کی جنگ بندی کی، ویٹو کرنے والا کون سا ملک تھا؟ ایک ملک نے ویٹو کیا، امریکہ تھا. امریکہ نے 7 اکتوبر. آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر آج وہ قرارداد پیش کر رہا ہے تو تب ویٹو کیوں کیا تھا؟ نہیں، وہ ساری منافقت ہے بیوی. دیکھو سنو، یہ حماس کا مطالبہ کیا ہے؟ حماس پر جو الزام لگا رہے ہیں، حماس کا مطالبہ کیا ہے؟ وہ مطالبہ ہے جو ہر انصاف پسند دل کی آواز ہے. وہ کہتے ہیں کہ جنگ بندی مستقل ہونی چاہیے. ان کا دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ اسرائیل کی تمام فوجیں غزہ سے نکل جائیں. امریکہ نے جو قرارداد اسرائیل کی قرارداد کہہ کے سلامتی کونسل میں پیش کی ہے وہ بہت دلچسپ ہے. سنو، وہ 3 مراحل میں ہے. جی، پہلے 6 ہفتے کے لیے جنگ بندی ہے، جس کے بعد تاکہ اس میں ہم اچھی طرح لوڈ کر دیں اسرائیل کو مزید اسلحے سے. وہ تو عمل مستقل جاری ہے. صحیح، وہ تو جاری ہے. نہیں، دلچسپ بات یہ ہے کہ 6 ہفتے کے بعد پھر مذاکرات ہوں گے اور یہ طے کیا جائے گا کہ اس جنگ بندی کو مزید طول دیا جائے یا نہ دیا جائے. دوسرے مرحلے میں اگر اتفاق ہو گیا کہ جنگ بندی کو طول دیا جائے تو پھر وہ ایک طرح سے مستقل ہو جائے گی. اور تیسرے مرحلے میں غزہ کو جو کھنڈرات کا ملبہ بنا دیا ہے اسرائیل نے، میں تو روز صبح اٹھ کے سب سے پہلے ٹیلی ویژن کھولتا ہوں اور اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں اور رونا شروع کر دیتا ہوں کہ کس حال کو پہنچا دیا ہے غزہ میں. تم بات کر رہی تھی بچوں کی ہلاکت کی. 37,000 ہلاک شدگان میں 15,000 سے زیادہ بچے ہیں. سر یہ 37,000 کا جو نمبر ہے نا، ڈیتھس اس سے کئی گنا زیادہ ہے. یہ 37,000 ریکارڈڈ نمبر ہے. وہ ہزاروں لوگ جو ملبے کے نیچے دب کے ہلاک ہو گئے، ان کا تو کوئی ذکر نہیں ہے. اچھا مجھے بتائیے نا، وہ جو قبریں مشترکہ قبریں ملی ہیں، کیا کہتے ہیں، اجتماعی قبریں، کہیں ان کا ذکر تھا؟ نہیں. تو آپ 37,000 جب کہہ رہے ہیں تو دس از اے نمبر وٹ دے وانٹ ٹو اناؤنس. یہ تو ریکارڈڈ نمبر ہے. مطلب ٹرین کا 2 ٹرینیں آپس میں ٹکرا گئیں اور بندہ صرف کوئی بھی نہیں میرا، 4 زخمی ہوئے. ہاؤ اٹ از پاسبل؟ سر امریکہ نے طول دیا یوکرین اور رشیا کے درمیان جنگ کو بھی. کیا وجہ ہے کہ اس جنگ کو طوالت دی، حالانکہ اٹ واز اے سمپل آنسر کہ اگر یہ اس کو کہہ دیتے بھائی ٹھیک ہے جی دنیا میں امن رہے، گلوبل وارمنگ نہ ہو، آپ نیٹو میں نہ شامل ہو. انہوں نے کہا جی ہم نیٹو میں بھی شامل کریں گے. ہم نے یوکرین کی جنگ آج بند ہو سکتی ہے اگر یوکرین کی حکومت یہ اعلان کر دے سمپل ایک ہم نیٹو میں شریک نہیں ہونا چاہتے.
اور آپ کو پتہ ہے جو اسرائیل کا وہ جنرل جس نے ریزائن کیا تھا، اس کا آرٹیکل یہ والا آیا تھا، تو اس نے کہا تھا دس از جسٹ سو سمپل کہ اگر یوکرین شامل نہ ہو، سیم آپ یہاں کی بات کر لیتے ہیں، 2 بار رشیا چائنا نے قرارداد پیش کی، دونوں بار ویٹو کیا، امریکہ نے ویٹو کیا. کیا وجہ ہے کہ وہ اسلحے کی بیچ چاہتے ہیں یا کیا، کس چیز کا ٹیمپریچر چیک کر رہے ہیں؟ نہیں بیوی، اس کے لیے تو تمہیں تاریخ میں واپس جانا پڑے گا. پھر چلیں ایک ورق پلٹتے ہیں. دیکھو اسرائیل کو قیام میں کیوں لایا گیا؟ اس لیے کہ نوآبادیاتی دور، کلونیل ایج ختم ہو رہی تھی، لیکن مغرب ترقی پذیر ممالک پر اپنا تسلط ختم نہیں کرنا چاہتا. صحیح. مشرق وسطیٰ میں اسرائیل کے قیام کی سب سے بڑی ضرورت کیوں تھی کہ اس وقت تیل کی دنیا کو بہت ضرورت تھی، اور مغرب کی معیشتوں کو اپنی ترقی کی رفتار برقرار رکھنے کے لیے تیل پر جو ان کا انحصار تھا وہ آج کے مقابلے میں اس وقت کہیں زیادہ تھا. اب تو الیکٹرانک کی طرف نکل گئے، سولر کی طرف نکل گئے، ذرائع بھی نکل آئے ہیں نا. لیکن اس وقت تو تیل سب سے بڑا تھا، اور تیل تھا سارا مشرق وسطیٰ میں. تو وہاں پر ایک مغرب کو ضرورت تھی کہ ان کی ایک نوآبادیاتی ریاست رہے. یہ فرق جو ہم کو سمجھنا چاہیے وہ یہودیوں اور صہیونیوں کے درمیان جو خط فاصل ہے اس کو سمجھنا چاہیے. صہیونیت زائنزم ایک تمام تر سیاسی تحریک ہے جس نے مذہب کو بنیاد بنا کر ریاست کے حصول کے لیے کام کیا. کہا جاتا ہے، بلکہ یہ تو پاکستان جب سے بنا ہے یہ کہاوت بہت عام ہے کہ دنیا میں صرف 2 ہی نظریاتی ریاستیں ہیں، ایک پاکستان اور دوسری اسرائیل. اور پھر موازنہ کیا جاتا ہے کہ ایک کا حشر کیا ہوا، دوسری ترقی کی کس منزل پر پہنچی ہوئی ہے. تو اسرائیل کو تو مشرق وسطیٰ میں عربوں کے جگر میں ایک مغربی خنجر گھونپنے کے لیے وجود میں لایا گیا تھا، اور وجود میں لانے والی اس وقت کی سب سے بڑی طاقت تھی وہ برطانیہ عظمیٰ تھا. اس وقت پورا معاملہ برطانیہ سے ہی اٹھا. تمہیں یاد ہے نا وہ بیلفور ڈیکلریشن جو بیلفور نے پیش کیا تھا، اساس بنا اسرائیل کے قیام کا. وہ 1917 میں پہلی جنگ عظیم کے دوران وہ اعلان کیا گیا تھا، جب برطانیہ عظمیٰ دنیا کی سب سے بڑی عسکری طاقت تھی. اور میں نے شاید پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ ایک کتاب ہے، ایک کتابچہ ہے بلکہ، وہ کووننٹ آف دی ایلڈرز آف زائن، وہ پڑھنے والا ہے. ناؤ اٹ از ناٹ اویلیبل. وہ تو اب نہیں سر، اب نہیں، اس کو نکال دیا گیا ہے. جیسے مولانا مودودی کی وہ جو کتاب ایک پاکستان میں کسی کتب خانے میں نہیں ملا کرتی تھی، وہ جو انہوں نے خلافت اور ملوکیت کے موضوع پر لکھی تھی، وہ بھی جس طرح غائب ہو گئی تھی اسی طرح سے اب It's not available anywhere. اب کووننٹ آف دی ایلڈرز آف زائن نہیں کہیں دستیاب ہے. بلکہ صہیونی یہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ ہم نے نہیں لکھا، بلکہ ہمیں بدنام کرنے کے لیے جو امپیریل روس تھا، جو زاروں کے زمانے کا روس تھا، اس کی خفیہ ایجنسی نے یہودیوں کو بدنام کرنے کے لیے، صہیونیوں کو بدنام کرنے کے لیے لکھا تھا، یہ کتابچہ لکھا تھا. یہ ان کا کہنا ہے. اچھا، اس کتابچے میں اگر کوئی کسی کو دستیاب ہو، میں تلاش کر رہا ہوں، میرے پاس تھا وہ کتابچہ. اس میں 2 باتیں ہیں جمال صاحب. اچھا، معذرت کا یہ بھی نہیں اویلیبل، اور فری میسنز کا دیٹ از آلسو ناٹ اویلیبل.
بی بی مغرب کے تعصب کا، مغرب کی تنگ نظری کا تو یہ عالم ہے کہ شیکسپیئر کا ایک مشہور ڈرامہ ہے مرچنٹ آف وینس، جس میں اس نے یہودیوں کی مذمت کی ہے. اب مغرب میں کسی ملک میں مرچنٹ آف وینس کو اسٹیج ناپید کر دیا گیا، اسٹیج نہیں کیا جاتا، اس کا اب ذکر بھی کوئی نہیں کرتا. شیکسپیئر کے اور تمام ڈرامے اسٹیج ہوتے ہیں، ان کا ذکر ہوتا ہے، لیکن مرچنٹ آف وینس کا کہیں ذکر نہیں ہوتا. تو یہودیوں کے مغرب پر غلبے کا یہ عالم ہے. مجھے اس پہ یاد آتا ہے کہ 1960 کے جب امریکہ کے صدارتی انتخاب ہو رہے تھے تو یاد دلاتا چلوں اپنے سامعین اور ناظرین کو کہ کیوبا میں فیڈل کاسٹرو نے جنوری 1959 میں 1959 میں انقلاب برپا کر دیا تھا. تو 1960 کا جب امریکہ کا صدارتی الیکشن ہو رہا تھا تو اس وقت کسی نے فیڈل کاسٹرو سے سوال کیا کہ اس صدارتی انتخابات میں امریکہ کے ایک طرف جان ایف کینیڈی تھے جو ڈیموکریٹک پارٹی کے امیدوار تھے، اور دوسری طرف تھے رچرڈ نکسن جو ریپبلکن پارٹی کے امیدوار تھے. تو فیڈل کاسٹرو سے پوچھا کسی نے کہ ان امیدواروں میں آپ کس کو امریکہ کی صدارتی مقابلے میں کامیاب ہوتا دیکھتے ہیں؟ تو فیڈل کاسٹرو نے جو جواب دیا تھا وہ تاریخی ہے. کاسٹرو نے کہا تھا کہ امریکہ کی یہ دونوں سیاسی جماعتیں اصل میں اسرائیل کی مٹھی میں ہیں، اسرائیل کی پیداوار ہے، اس لیے کہ دونوں کی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ اسرائیل کی مخالفت کر سکیں. اور یہ جو فیڈل کاسٹرو نے کہا تھا وہ آج بھی اتنا ہی سچ ہے جتنا 1960 میں تھا. اور اس پر مجھے یاد آتا ہے تاریخ کے اوراق سے ایک اور واقعہ کہ 1982 میں 1982 میں جب شیرن نے، جو اس وقت اسرائیل کے وزیر اعظم تھے، ایریل شیرون، جب لبنان پہ حملہ کیا تھا تو کسی نے کہا کہ اگر امریکہ نے اس کی مخالفت کی تو کیا ہوگا، اور شیرون نے جو جواب دیا تھا وہ بھی تاریخی ہے. اس نے کہا امریکہ کی فکر مت کرو، امریکہ ہماری جیب میں ہے. تو وہ جو میں کہتا ہوں نا کہ تاریخ کا، عالمی تاریخ کا سب سے سنگین مذاق یہ ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی عسکری طاقت ایک وہ جو چاول کے دانے کے برابر ملک ہے نا اسرائیل، اس کی مٹھی میں ہے. اور اسی پر مجھے وہ جو میں کوننٹ آف ایلڈرز آف زائن کا ذکر کر رہا تھا، تو اس میں جمال صاحب دو باتوں پر بہت زور دیا گیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ مغرب کے معاشی نظام کو، اکنامک سسٹم کو سود کے چکر میں گرفتار کروا دو. اور یہی وجہ ہے، آپ یہاں کینیڈا میں رہتے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں. میں بلکہ نوجوانوں سے کہتا ہوں، اپنے بیٹوں سے کہتا ہوں کہ بیٹے یہ تو بڑی سہولت ہے کہ تم جب کام کرنا شروع کرتے ہو تو تمہیں کار لینے کے لیے بھی قرضہ مل جاتا ہے، اور مکان خریدنا چاہو تو مکان کے لیے مارگیج بھی مل جاتی ہے. لیکن سوچو کہ اگلے 30-40 برس تک تم وہ مارگیج مگر عقل مند ہوں تو پے کرتے چلے جائیں گے. میرا آپ سے ایک سوال، بڑا عجیب سا سوال ہے جو میں اکثر پوچھتی ہوتی ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جوانی میں ہی صلیب پہ چڑھا دیا گیا تھا. بادشاہ بھی کرسچن تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ وہ بچہ تھا جس نے ماں کی گود میں ہی بولا اور گواہی دی ماں کی پاکیزگی کی، اور یہ بتایا کہ میں پیغمبر ہوں. بادشاہ کرسچن نہیں تھا، ہاں رومن تھا مگر ہی واز ناٹ. مگر اس وقت ہاں، مگر طاقتور اس وقت کون تھے؟ کاروبار سارا کا سارا یہودیوں کے پاس تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جو پروپیگنڈا کیا گیا تھا وہ یہودیوں نے کیا تھا. ٹھیک، میرا سوال جو باہر ہے کہ وہ یہودیوں کو منع کرتے تھے سود سے. ٹھیک، اسی سوال
اب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ رومن بادشاہ تھا مگر وہ کیتھولک تھا، کرسچن تھا، مطلب ہی واز ناٹ یہودی، مگر یہودیوں نے تو کرسچنز کی تو کبھی بھی نہیں بنی تھی. آپ کو پتہ ہے آپس میں بڑی سخت جھگڑا تھا کرسچنز کا اور یہودیوں کا. تو یہ کیا ہوا آل آف سڈن کہ انگلینڈ بھی امریکہ بھی یہ سارے کے سارے دے آر ریڈی ٹو ڈو اینی تھنگ، حالانکہ یروشلم کی بھی جب تقسیم کا معاملہ. ہاں جی دیکھو کرسچینٹی تو یورپ میں بہت بعد میں آئی ہے. 330 سال کے بعد حضرت عیسیٰ کے 330 سال کے بعد کانسٹنٹائن پہلا رومن ایمپرر تھا جس نے عیسائیت کو قبول کیا. صحیح. اور اس کے بعد اس نے اپنا دارالحکومت روم سے قسطنطنیہ منتقل کر لیا. کانسٹینٹی نوپل نام ہی پڑا تھا کانسٹنٹائن کے نام کی وجہ سے. 330. اب کرسچنز خدا مانتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ لے کے آنے والے وہ طاقتور جوئش لوگ تھے جن کے سود کے خلاف وہ بات کرتے تھے. ٹھیک، تو یہ ایک رفٹ آگے آ کے کرسچنز، اور میرا جو کہنے کا مقصد تھا یہ بہت بڑا دراڑ تھی بٹوین کرسچن اینڈ یہودیوں کے درمیان میں، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ لے کے جانے والے وہ لوگ. اسی لیے تو یورپ، تو یہ دراڑ کیسے ختم ہوئی؟ اسی لیے تو یورپ میں صدیوں تک یہودیوں کو ہر بڑے شہر میں ایک مخصوص علاقے میں رکھا جاتا تھا جس کو گیٹوز کہا کرتے تھے. اور یہودیوں پر فرض تھا کہ وہ جب اپنے علاقے سے، اپنے گیٹوں سے نکلیں تو انفارم کریں، اپنے لباس پر اسٹار آف ڈیوڈ لگا کے نکلیں. حضرت داؤد علیہ السلام یہودیوں پر، ہاں حضرت داؤد علیہ السلام کا جو ستارہ ہے وہ لگا کے نکلیں. یہودیوں پر تو صدیوں تک یورپ کے ممالک میں مظالم ہوئے ہیں. وہ تو یہودیوں کی کامیاب سیاست ہے. دیکھو نا کہ وہ آج یہاں پہنچے. اس کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے کہ انہوں نے کس کامیابی سے اپنی مظلومیت کو اپنی فتح میں تبدیل کیا ہے اور کس طرح سے مغرب پر غلبہ حاصل کیا ہے. میں یہیں پہ پروگرام کا اختتام آپ سے چاہتی ہوں. سوال میں کرتی ہوں، اختتام اس امید کا آپ نے مجھے دینا ہے. یہودیوں کو گیٹو یعنی یہ وہ جگہ جو بڑی پسماندہ جگہ یا جیسے ان جگہ پہ رکھا جاتا تھا. آئی وش کہ انشاءاللہ اگر آج میں اور آپ تھوڑے کمتر ہوئے ہیں تو انشاءاللہ اگر یہودیوں کو ایک کریڈٹ ضرور جاتا ہے کہ دنیا کے سب سے زیادہ نوبل پرائزز جوئش سائنٹسٹس کے پاس ہیں. دا موسٹ لرنڈ پیپل دے آر جوئش. دے ورکڈ ہارڈ. آپ اسٹاک مارکیٹس کی بات کر لیں، ruled by the Jewish. They worked hard, they earned it. اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ وہی سبق میں آپ سے لینا چاہ رہا ہوں. سبق یہ ملتا ہے کہ علم دنیا میں سب سے بڑی طاقت. سر بہت شکریہ. اور ہمارے رسول نے ان پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں، انہوں نے فرمایا تھا کہ تمہیں اگر علم کے لیے چین تک جانا پڑے جو اس وقت کی دنیا میں سب سے دور دراز ملک تھا جزیرہ نما عرب سے، تو اپنے پیروکاروں کو ہمارے رسول نے یہ تلقین کی تھی کہ علم کے حصول کے لیے اگر تمہیں چین بھی جانا پڑے تو ضرور جاؤ. بہت اب امت مسلمہ کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ جس امت کو علم حاصل کرنے کی ترغیب دی گئی تھی اس نے علم کو ترج دیا. بہت شکریہ سر، بہت شکریہ. اور اس پر ایک اور واقعہ سناتا چلوں. ہاں جی. مجھے امریکہ میں آج سے کوئی 20 برس پہلے ایک نئی تنظیم بنی تھی سین فرانسسکو میں. انہوں نے مجھے گیسٹ اسپیکر کے طور پہ بلایا تھا. میں گیا، بہت بڑا مجمع تھا. تو میں نے تقریر کی اپنی.
حالات حاضرہ پر اس وقت جو حالات تھے. اس کے بعد ایک میں نے کہا کہ کوئی اگر مجھ سے سوال کرنا چاہے تو میں حاضر ہوں. ایک نوجوان کھڑا ہوا, اس نے مجھ سے کہا کہ سر آپ نے حالات کا تجزیہ تو بہت اچھی طرح سے کیا ہے, اب ہمیں یہ بتائیے کہ ہمارے لیے رول ماڈل کیا ہو. تو میں نے کہا جوان, میں تمہارے اس سوال کا جو جواب دوں گا ہو سکتا ہے کہ تمہارے والدین کو, تمہارے بڑوں کو وہ جواب پسند نہ آئے, لیکن میں تمہاری اصلاح کرنا چاہتا ہوں, اس لیے سنو, تمہارے لیے رول ماڈل یہودی ہونے چاہیے. کیا بات ہے. یہودی امریکہ کی آبادی میں 1% یا 2%, 1%, 1.2% ہیں, 1.5%, لیکن امریکہ کی زندگی کا ساری چیز کا کنٹرول ان کے ہاتھ میں. کون سا شعبہ ہے جو ان کے قبضے میں نہیں ہے, جو ان کے زیر اثر نہیں ہے؟ بہت شکریہ سر. تو علم سب سے بڑی علم بڑی. دیکھیے صاحب, یہی پیغام میں دلوانا چاہتی ہوں, باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوتا, اپنے بڑوں کی کہانیاں سنانے سے کچھ نہیں ہوتا. وی گاٹ ٹو پروو آور سیلف کہ ہم کیا ہیں. بعض اوقات کہانیاں سنتے ہوئے مجھے خود بھی عجیب سا لگتا ہے. اپنا زور بازو ہونا چاہیے جس میں تعلیم میکس اے ڈفرنس, اور آپ کی کارکردگی آپ کے منہ سے بولے. بہت شکریہ. ایک فنی کوشچن پوچھوں گی اور یہیں پہ میں اجازت چاہوں گی, جو میرے اپنے دماغ پہ, وہ کسی کے طرح سے میرا دماغ ویسے ایمٹی مائنڈ ہے نہیں, بٹ وہ کہتے ہیں نا ایمٹی مائنڈ از اے ورک شاپ آف ڈیول. تو میں سوچتی ہوں رسول پاک کا دور, میں اس زمانے میں جاتی ہوں اور اونٹوں پہ سفر, مہینے لگ جاتے تھے حج کرنے میں بھی. رسول پاک کو چین کا کیسے پتہ تھا کہ چین اتنی ترقی کرے گا؟ میں کبھی کبھی قرآن پاک بھی پڑھتی ہوں جہاں جوج ماجوج قوم کا ذکر آتا ہے اور وہ ان کا جو نقشہ کھنچا ہوا نظر آتا ہے, تو میرے دھیان بے اختیار چائنیز کی طرف جاتا ہے, اور دیواریں چین کی طرف جاتا ہے. تو رسول پاک کو اتنی دور, مطلب ترسیل کے کوئی مواصلاتی نظام بھی نہیں تھا, ان کو کیسے پتہ تھا چین میں اتنی تعلیم ہے؟ شیطانی سوال ہے نا. نہیں, رسول کی تعلیم تو اللہ کرتا ہے نا. یہ ایک عام انسان میں اور رسول میں یہی تو فرق ہے کہ انسان اپنی محنت سے کسب تعلیم کرتا ہے, کسب علم کرتا ہے. رسولوں کو, نبیوں کو اللہ سکھایا جاتا ہے. وہی کیا ہے. اگلے پروگرام میں اس پہ بات کریں گے, کہ اس لیے کہ ابھی 3-4 دن پہلے ایک خاتون نے مجھے فون کیا. جی. انہوں نے کہا, وہ کسی کا حوالہ دے رہی تھیں کہ انہوں نے کہا کہ وہی صرف رسولوں پر نہیں نازل ہوتی, اوروں پر بھی ہوتی ہے. تو وہ خاتون بہت ناراض تھیں. انہوں نے کہا کہ میں نے ان صاحب کو بہت جھاڑا. تو میں نے کہا کہ بی بی آپ نے غلط جھاڑا, اس لیے کہ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے, وہ سورہ نمل ہے, جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے چیونٹی کو وحی کیا. ہم نے تو اللہ جس کو تعلیم دیتا ہے, جس وسیلے سے تعلیم دیتا ہے, وہ وحی کہلاتی ہے. اور اسی لیے وہ شاعری کے متعلق کہا گیا ہے کہ شاعری پیغمبری سے نزدیک ترین چیز ہے, اس لیے کہ جس طرح سے پیغمبروں پر وحی کا نزول ہوتا ہے, اسی طرح سے شاعروں پر شعر نازل ہوتے ہیں. بہت شکریہ جناب کرامت اللہ غوری صاحب سے میں نے آپ کی بات چیت کرائی. اور اگلے پروگرام میں کہ ذکر کریں گے پھر چین کی ترقی کا, اس لیے کہ میں چین میں رہا ہوں اور میں اس دور میں رہا ہوں جب چین. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں بات کریں گے. آج کا سیگمنٹ ہم یہی ختم کرتے ہیں.